Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ پچھلے درس سے ہم نے اہل کتاب کے حوالے سے چند آیات پڑھی تھیں اور اس میں یہ حکم پڑا تھا کہ جو اہل کتاب ہیں 4 فرقوں کا نام لے کر اللہ نے، تورات کے ماننے والے صابی، زبور کے ماننے والے صابی، تورات کے ماننے والے یہودی، انجیل کے ماننے والے عیسائی اور قرآن کے ماننے والے مسلمان۔ اللہ نے 4 فرقوں کو بالکل ایکول اور برابری کی سطح پر اللہ نے ان کے ساتھ بات کی۔ اللہ کہتے ہیں تم مومن ہو، تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تم صابی ہو، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ حقیقتاً اللہ کی رسول آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے۔ اگر یہ کام کرے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتا ہے، عیسائی کہلاتا ہے، اگر وہ اپنے مذہب سے جب تک برات نہیں کر کے اسلام کو قبول نہیں کرتا، حتیٰ کہ ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ظاہراً وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور لیکن اندر سے لوگ کہتے ہیں نا یہ جو منافقین تھے انہوں نے ظاہراً کلمہ پڑھا تھا یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے بڑا واضح حکم لگا دیا، مومن کہنے سے، مسلمان کہنے سے جنت نہیں ملتی، جنت ملتی ہے دل کی تصدیق کے ساتھ۔ اگر دل میں تصدیق ہے اور آخرت کے دن پر انسان کا ایمان ہے، فرمایا ایسے بندوں کے لیے نہ خوف ہوگا نہ ہی کسی قسم کا غم ہوگا۔ اب اللہ رب العزت زجر بیان کر رہے ہیں، زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو، تنبیہ کو بنی اسرائیل کو۔ ہوا کیا کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے تورات کے اندر بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم توحید کے اوپر قائم رہو گے، توحید سے پیچھے نہیں ہٹو گے، کبھی خدا کی ذات میں نہ خدا کی صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، نہ مائی مریم کو، نہ حضرت عیسیٰ کو، یہودیوں نہ حضرت عزیر کو، کسی خدا کے نیک بندے کے بارے میں بھی یہ عقیدہ مت رکھنا کہ اللہ نے اسے قدرت دے رکھی ہے، وہ لوگوں کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ کائنات کے اندر اللہ نے ان لوگوں سے یہ وعدہ لیا تھا، یہ عہد لیا تھا، ایسا نہ کرنا۔ ایک وعدہ ہم سب نے کیا ہوا ہے جی، عالم ارواح کے اندر ہماری روحاں نے کیا تھا، اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، الستو بربک، میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے کہا کہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نے تم سے وعدہ لے لیا، دنیا میں تمہیں بھیج دیا، عقل و شعور دے دیا، بس اسی وعدے کی بنا پر تمہیں چاہیے تھا ساری زندگی میری فرما برداری میں گزار دیتے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، لیکن اتمام حجت کے لیے میں نے ایک اور تمہارے پر احسان کر دیا۔ وہ احسان کیا کیا کہ میں نے تمہارے لیے اللہ کے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کر دیا، اپنے پیغمبروں کا۔ میں نے ہر دور میں نبی بھیجے،
جنہوں نے آ کر تمہیں یہ بات سمجھائی کہ یہ قرآن، یہ کتاب، ہر دور کے اندر جو کتاب تھی وہ حق ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اعبد اللہ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارنا. یہ اللہ کے ہر پیغمبر نے ہر دور میں دعوت دی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان سے بھی ہم نے یہ وعدہ لیا تھا، لیکن جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو بنی اسرائیل کے دو فرقے بن گئے. ایک جماعت نے مانا نبی کی بات کو، ایک جماعت نے کہا کہ ہم نبی کو نہیں مانتے. انہوں نے پھر کیا کیا؟ یا تو رہے صرف تکذیب کی حد تک، یا اور وہ ظلم کی حد میں بڑھے اور انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو قتل کر دیا. ایک ایک وقت میں کئی نبیوں کو بنی اسرائیل نے شہید کیا ہے. حضرت یحییٰ شہید ہوئے، حضرت زکریا شہید ہوئے، ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. تو حضرت عیسیٰ کے بھی درپے ہوئے شہید کرنے کے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ان کو اٹھا لیا. تو یہ ان کا سزا ہے جی. لیکن اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے رسولوں کے ذمے کچھ ایسی باتیں لگا دی ہیں. کون سی باتیں؟ کہ رسولوں نے انہیں کوئی تعلیمات نہیں دی کہ شرک کرنا، یا حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا. حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے، قرآن مجید میں آتا ہے نا، اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ انت قلت للناس، کیا تو لوگوں کو کہہ کے آیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا؟ حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس سوال کو سن کر 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کانپتے رہیں گے. اللہ کا جلال ہوگا، اللہ کا غصہ ہوگا، یہ کیوں میری عبادت میرے خلاف تمہاری عبادت کی گئی؟ اس وقت اللہ کے پیغمبر کہیں گے یا رب کریم تو اچھی طرح جانتا ہے جب تک ہم ان میں تھے تو ہم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا. آج جتنے مزاروں کے اوپر پوجا کی جا رہی، ان کی قبروں پہ سجدہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اللہ کی ذات میں صفات میں شرک ہو رہا ہے. کسی ایک سچے ولی کی کوئی کتاب دکھائیے جس میں انہوں نے یہ حکم دیا ہو کہ میرے بعد میری پوجا کرنا میرے قبروں. وہ کائنات کے سب سے بڑے پیر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر مبارک کو اس بات سے بچانا کہ اس کی عبادت کی جائے، یہاں لوگ آ کر سجدہ نہ کریں. آج کسی کی جرأت ہے تو جا کر روضہ رسول پہ سجدہ کر کے دکھائیں. وہاں شرطے کھڑے ہیں، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے میرے محبوب کی دعا قبول کر کے. وہ آپ کو سر بھی نہیں جھکانے دیں گے کہ میرے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. جب وہاں نہیں سر جھک سکتا تو پھر کسی اور در پر بھی نہیں جھکنا چاہیے. ان دو پہلی آیتوں میں یہی بات ہے، اور اس سے تیسری اگلی آیت میں بنی اسرائیل پر اس بات کے اوپر سخت زجر کی گئی کہ تم نے جو حضرت عیسیٰ کو جنہوں نے الہ مانا وہ کافر ہو گئے، اور کفر کی جو بندہ کافر ہو جائے مشرک ہو جائے اللہ نے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیا، کبھی بھی وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. آیات کا ترجمہ دیکھیے گا جی، آیت نمبر 70 جی. فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق لیا تھا ہم نے میثاق کا وعدہ بنی اسرائیل سے، ہم نے ایک پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف کئی رسول، پے در پے رسول، ایک کے بعد ایک رسول آتا چلا گیا. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس لایا، کوئی پیغمبر ان کے پاس لے کر آیا، بما وہ حکم لا تہوا انفسہم، جس کو نہیں پسند کیا ان کے جیوں نے، ان کے نفسوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، ان کے جیوں نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ یہ حکم ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اس کو ہمارا دل نہیں مانتا، ہم اس مذہب کو قبول نہیں کریں گے. فریقاً کذبوا، ایک فریق تکذیب کی انہوں نے پیغمبروں کی، وفریقاً یقتلون، اور ایک فریق نے قتل کر دیا انبیاء کو، ان کو شہید کر دیا اس مسئلے کی وجہ سے کہ انہوں نے توحید کا مسئلہ سنایا تھا. وحسبوا اللہ تکون فتنہ، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا اللہ تکون فتنۃ، کہ ہرگز نہیں فتنہ برپا ہوگا، کبھی بھی ایسی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا. انہوں نے کبھی یہ گمان بھی نہیں کیا تھا ہمارے اس گناہ کی پاداش میں کہ ہم نے انبیاء کو قتل کر ڈالا ہمیں اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا، کیونکہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں.
فعمو پس اس بات نے انہیں اندھا کر دیا، وسمو اور وہ بہرے ہو گئے کہ وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی حق بات کو قبول نہیں کرتے تھے، کانوں سے سنتے ہوئے بھی حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ثم تاب اللہ علیہم پھر ایک عرصے کے بعد اللہ نے توجہ فرمائی ان کے اوپر، اللہ نے رجوع فرمایا ان کے لیے، اللہ نے توبہ قبول کر لی اس جماعت کی۔ ثم امو توبہ قبول ہو جانے کے بعد پھر وہ لوگ اندھے ہو گئے، وسمو پھر وہ لوگ بہرے ہو گئے، کثیر منہم بہت ساری جماعت ان میں بہرے بھی بن گئے، اندھے بھی بن گئے، انہوں نے اللہ کی ان آیات کو جھٹلا دیا۔ واللہ بصیر بما یعملون اللہ فرماتے ہیں اگر تم حق کی بات کو سنو گے نہیں، حق بات کو قبول نہیں کرو گے، واللہ بصیر اللہ دیکھنے والے ہیں بما یعملون جو عمل وہ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل اللہ کی نگاہ کے اندر ہے، کل قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ قیامت کا دن ہوگا جی، اللہ فرمائیں گے ہم پوچھیں گے بتلاؤ کہ میرے پیغمبروں کو تم نے کیوں قتل کیا تھا، کوئی ایک وجہ بتلاؤ۔ اور یہ وہ طریقہ ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے ایک شاگرد گئے ایک علاقے کے اندر، تو واپس آ کر اپنے استاد کو کارگزاری سنائی، فرمایا گئے تھے کیا ہوا؟ کہا میں نے تقریر کی جی اور لوگ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے مجھے پر پھول پھینکے اور انہوں نے کہا ہمیں بڑا مزہ آیا ہے۔ فرمایا تم نے ظلم کیا ہے۔ فرمایا ظلم کیسا کیا؟ فرمایا وقت کا پیغمبر اس کے لہجے میں کتنی مٹھاس ہوتی ہے، اس کے لہجے میں کتنا اخلاص ہوتا ہے، وہ تقریر کرے اور قوم پتھر مارے اور تم تقریر کرو اور تمہیں لوگ پھول پہنائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جاؤ دوبارہ جا کر توحید سناؤ پھر میں دیکھتا ہوں تمہیں کیسے پھول ملتے ہیں۔ یہ نبیوں کا، نبی بھی چاہتے تو انہیں کیا ضرورت تھی شہید ہونے کی؟ بھائی وہ کہتے بھائی جو مرضی ہے جہاں لگا رہے، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں۔ اللہ کا پیغمبر تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان ہے نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔ اب انبیاء کو کیا پڑی تھی؟ نوح علیہ السلام کو کیا پڑی تھی کہ 950 سال تک وہ لگے رہے کہ کاش کوئی بندہ ایمان لے کر آئے؟ یہ جو ایک چورن اور پھکی بیچی جا رہی ہے کہ کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں چاہیے، ہاں ہم کسی کے مسلک کی، اس کے علماء کی ہم نہ توہین کرتے ہیں نہ ان کا نام لے کر ان کو گالی دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ، مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ ابو طالب کے پاس آئے نا، اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہمارے معبودوں کو گالیاں نہ دیا کر۔ اب کہاں میرے نبی کے اخلاق اور کہاں گالی، اور بھلا حضور بھی گالی دیتے تھے۔ وہ ان آیتوں کو جو توحید والی آیات تھی جو ان کے بتوں کی کیا کرتی تھی، نفی کرتی تھی، اس کو گالیاں سمجھتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ صحیح مسئلہ توحید بتلائے وہ کہتے ہیں یہ تو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ گالی یہ نہیں ہوتی، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کی طرف سے اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے۔ آج یہ جو علماء سو ہیں کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا انہیں نہیں پتہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ قرآن کے اندر بڑے کتنے واضح شان نزول آیات کے موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کتنے انبیاء کے واقعات کہ ان کو اگر اللہ خبر نہ دیتا تو کہ ایک اپنے اونٹ کے نیچے پڑے ہار کی بھی خبر نہیں ہوا کرتی، اور اگر بتانے پہ آئیں تو قیامت تک کے دجال کے حالات تک بتا دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کو اللہ جو بتلائے وہ بتلاتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ، جو بندہ قرآن سن کر بھی اندھا بن جائے، اندھے نہیں تھے، دیکھتے تھے، بہرے نہیں تھے، سنتے تھے، لیکن ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، یہ گویا ایسے یہ بہرے ہیں۔ یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، مثلا اللہ نے ہم سب کو آنکھیں دی ہیں جی، اللہ کا بڑا شکر ہے، تو اگر ہم مثال کے طور پر ایک تنگ راستے میں جا رہے ہوں اور اس باریک راستے پہ چلتے چلتے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور انسان آنکھیں بند کر کے کسی کھائی میں جا کر گر پڑے تو لوگ کہیں گے بڑا بے وقوف تھا، آنکھیں کھول لیتا تو کیا ہو جاتا، بچ جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے جو بندہ ان نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے وہ ایسے ہی جیسے بہرا ہے، جیسے اندھا ہے، جیسے بہرا ہے۔ اللہ کہتے دیکھتے ہیں مشرکین مکہ نے سامنے اپنے آنکھوں کے سامنے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا لیکن ایمان پھر بھی نہیں لایا۔
کنکروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، ایمان نہیں لائے، تو اس کا مطلب ایمان صرف کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ تو کسی غیر مسلم کو دعوت اسلام دینا یہ مسلمانوں کا شعار ہوا کرتا ہے۔ کسی کے مسئلہ کو اس کو اس بات کی دعوت دینا، بھائی آپ قرآن پڑھیے، آپ اگر راستے پر ہیں تو یہ غلط راستہ ہے، اس کی قرآن نفی کرتا ہے، لہٰذا قرآن ایسے بندوں کی جو ہے نا وہ تردید کرتا ہے جو لوگ اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے۔ تو کہیں بھی کسی کو دیکھے کہ وہ شرک کر رہا ہے، بدعات میں پڑا ہے، اس کو دعوت ضرور دیں، اس کو دعوت فکر دیں، بھائی قرآن پڑھ، آپ حدیث شریف پڑھیے، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیے، سلیس ترجمہ صرف پڑھ لیں، تفسیر تو ہے نا سیکھی جائے گی، لیکن صرف جو بندہ ترجمہ بھی پڑھے، کتنے وہ لوگوں کے واقعات ہمیں معلوم ہیں کہ جنہوں نے صرف ترجمہ شریف پڑھا اور ان کو دنیا بدل گئی، انہیں کم از کم شرک سے وہ ضرور بچ جائیں گے۔ اتنا واضح اعلان ہے شرک کے خلاف۔ آئیے اس اگلی آیت کریمہ میں، اس آخری آیت میں اللہ ان لوگوں کو اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، ہم نہیں لگا رہے، اللہ لگا رہے ہیں، جی کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ حضرت مریم اللہ کی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ اللہ نے ان سے نکاح کیا ہے، وہ گھر والی ہے، یا مزید جو انہوں نے اللہ کی جز بنایا۔ اگلی آیات میں، کل کے سبق میں اگلی 3 آیتوں میں بھی انہی کے بارے میں آئے گا، یہ پہلی آیت کے اندر بھی اسی بارے میں آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کا دعویٰ کیا ہے اور نبی کی دعوت کیا ہے، دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس فرق کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اس کے اندر بڑا واضح حکم لکھ دیا کہ جو اس بات کو نہیں مانے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم ظالموں کا ٹھکانہ ہوا کرتی ہے۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا، البتہ تاکہ کافر ہو گئے وہ لوگ، کفر اختیار کر لیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ فرقہ یعقوبیہ کا عقیدہ ہے، جنہوں نے کہا اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ ہی عیسیٰ کی شکل میں زمین پر اتر پڑا ہے، عیسیٰ کی شکل میں خدا چلتا پھرتا ہے۔ وقال المسیح، حالانکہ حضرت مسیح نے، جن کو خدا کہہ رہے ہیں، حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنی قوم کو بتلایا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، ان کی دعوت یہ تھی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی پروردگار ہے، میرا بھی پالنے والا ہے تمہارا بھی پالنے والا ہے، اس ایک اکیلے پروردگار کی عبادت کرو۔ انہ من یشرک باللہ، قانون یہ ہے، اس لیے ہم تمہیں توحید کا سبق دیتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں توحید کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی دعوت ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اس لیے کہ جو بندہ بھی شرک کرے گا اللہ کی ذات کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کا قانون ہے، اللہ نے حرام کر دی ہے ایسے بندے پر اپنی جنت، اللہ نے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام کر دی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ کی آگ اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آج کیوں نہیں تڑپ پیدا ہوتی ان لوگوں کے دلوں میں، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست کو قبر پہ سجدہ کرتے دیکھتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں اس بات کا اعلان نہ کیا کریں، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں تم کہتے ہو میں خدا کا بیٹا، حالانکہ حضرت عیسیٰ خود کہہ کے گئے صرف اللہ کو پکارا کرو۔ یہ صرف اللہ کی پکار کیوں ہر جگہ آپ کو ملے گی؟ پورے قرآن میں، پورا قرآن اٹھائیے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر روز نہیں پڑھتے اور کتنی بار پڑھتے ہیں۔ اگر عربی قانون لے کر آئے نا، عربی قانون، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں بنتا، عربی لغت کی بات کر رہا ہوں، اصل میں بنتا ہے نعبد ایاک، نعبد نستعین، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ہم مدد مانگتے ہیں تیری، تجھ سے، لیکن اللہ نے اس کو مقدم کر کے، فعل کو مؤخر کر کے حصر پیدا کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہ تیرے سوا اس پوری کائنات میں ہمارا نہ کوئی معبود ہے، نہ ہمارا کوئی مشکل کشا ہے، نہ ہمارا کوئی حاجت روا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا، کب؟ جب ہم پر مشکلات ہیں، اولاد نہیں ہو رہی،
بیماری گھر میں آ گئی، پریشانیاں گھر میں آ گئیں، تو بیٹھے ہوئے تھے ایک اللہ والے کی مجلس میں، تو وہ فرمانے لگے، ہم نے پوچھا تو وہ کہنے لگے آپ نے کیا سمجھا ہے کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ آپ کو فوراً وہ دے دے؟ مثلا میرا دعویٰ ہے میں خدا سے محبت کرتا ہوں، ہم سب کا دعویٰ ہے، ہم سب کا دعویٰ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، فرمایا ابھی تم سچی توبہ کرو اور ابھی کہو کہ اللہ جی میں بد نظری نہیں کروں گا، میں فلاں گناہ نہیں کروں گا۔ آپ یقین مانیے یہ حقیقت ہے، جیسے آپ توبہ کریں گے، جس چیز سے آپ نے توبہ کیا ہے نا، اللہ وہی چیزیں آپ کے لیے مزید پھیلا دے گا، بار بار آپ کی نظر جائے گی۔ کیا کیوں دے رہا ہے؟ حرام سے توبہ کریں، آپ کے پاس بندہ آئے گا 1,00,000 روپے لے کر، یہ جی ہدیہ قبول کریں، میرا کام کر دیں، فلاں رشوت دے گا، اور زیادہ آپ پر وافر کر دے گا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہے، کہیں ڈگمگا تو نہیں رہا۔ اگر آپ نے وہیں پر ثابت قدمی اختیار کی، پھر اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، آپ کو اپنے محبوب بندوں کے اندر شامل کر لے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو شرک کرتا ہے ہماری تڑپ اس لیے ہے، ہم توحید کی دعوت اس لیے بار بار دیتے ہیں کہ کیونکہ خدا کا قانون ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت ہمیشہ ہمیشہ، وہ زانی ہے، چور ہے، شرابی ہے، کوئی بڑے سے بڑے گناہ گار ہے، اگر مشرک نہیں ہے نا، کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور جائے، اگر سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے اس نے، مومن ہے، گنہگار ہے، ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا، اللہ اس کو جنت میں ضرور بھیجے گا۔ اور اس کا اس سے بڑا بدبخت کون ہے کہ شرابی تو جنت میں چلا گیا، زانی تو جنت میں چلا گیا اپنی سزا بھگت کر، لیکن یہ جو بندہ ماتھے پہ محراب بنا چکا ہے، وضو بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں چلا جائے۔ ہماری یہ دعوت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریے گا۔ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو چونکہ اللہ کے ساتھ شرک وہ ظالم ہے، اور اللہ کہتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور خبردار یہ ذہن میں مت رکھیے گا اس دن ہمیں کو فلاں بزرگ بچا لے گا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس دن ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ کسی کو اجازت نہ عطا فرما دیں اس وقت تک کوئی کسی کے حق میں نہ سفارش کر سکے گا، نہ ہی اس کو زبردستی چھڑوا سکے گا۔ یہ لوگوں نے غلط پٹی پھیلا دی ہے کہ کوئی زبردستی اللہ کے دربار میں شفاعت کر سکے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا